اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 67-68 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ مضمون کے اعتبار سے یہود کو اسلام کی دعوت اور پھر ان کا انکار اور پھر ان کی چالیں، ان کی شرارتیں، ان کی ریشہ دوانیاں، یہ مضمون 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس میں وہ بھی اس لیے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، جبکہ ان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ان 2 آیات میں یہ 2 ٹوک بات کہہ دی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو حنیف مسلمہ تھے، یکسو تھے، فرما بردار تھے اور مشرک نہیں تھے۔ 2 ٹوک بات کہہ دی۔ ان کو اس بات کا جو کہنا ہے، ان کا جو زوم تھا، اس کو یہاں بالکل رد کر دیا۔ تو آیات کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ عیسائی۔ اگر قرآن مجید کی عربی کی طرف آپ دیکھیں تو کانا اپنی خبر کو ہمیشہ حالت مفعولی میں لے کے آتا ہے، اور یہاں یہود اور نصارہ کو حالت مفعولی میں پیش کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کانا کے اسم بنے، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ عیسائی، ولیکن کانا حنیفا مسلمہ، اور لیکن تھے وہ فرما بردار، یکسو، نو ڈبل مائنڈ۔ جہاں بھی گئے، جس کریا جس بستی میں گئے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ان پر جو آزمائشیں آئیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ سب سے بڑی آزمائش دیکھیے، ایک آزمائش تو نہیں، گھر سے نکالا جانا، آگ میں پھینکا جانا، اور بیٹے کی قربانیوں پہ قربانی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ جہاں بھی، جس مشکل میں بھی رہے، جس کسی کریا جس بستی گئے، وہاں توحید کو پیش کیا، بت پرستی کو۔ اگر وہ ستارہ پوجنے والی قوم کے پاس گئے تو تب بھی، اور اگر وہ بت پوجنے والے قوم کے پاس گئے تو تب بھی، جس بستی میں گئے وہ ایک ہی بات، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ لا الہ الا اللہ الہ واحدہ، یہ تھا ان کا کہنا۔ اکیلا معبود، اس کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، روزی دی اور نعمتیں دی، مارے گا پھر زندہ اٹھائے گا، پھر حساب کتاب لے گا۔ وہ اللہ جو کائنات کا مالک ہے، جو رازق ہے، جس نے ساری کائنات بنائی ہے، وہ آج کی نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے تو اس وقت بھی یہ کائنات تھی۔ آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے تو کائنات پہلے بنائی اللہ نے۔ اللہ وہ ہستی ہے، اس کا ذکر کرو، اس کا نام لو، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وما کان من المشرکین، اور قرآن نے یہ کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ ان کی تصدیق کی حضرت عزیر علیہ السلام کو ان یہودیوں نے، اور حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کو ان عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ گھنونا شرک ہے، اللہ کو کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اس لیے اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے، تو وہاں مثال دی ہے کہ آدم علیہ السلام کا کون سا باپ تھا جو وہ پیدا ہوئے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، وما کان من المشرکین، جتنی مشرک قومیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات پہ، اپنی زمین پر ایک کو بھی نہیں رہنے دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم،
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جتنی نافرمان قومیں تھیں، ایک قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں رہنے دیا، نیست و نابود کر دیا۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو زندہ رکھا، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس وجہ سے کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، وہ حق پرست تھے، توحید پرستی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے جد امجد ہیں، خانہ کعبہ کا حج ہم نے کیا، ہم نے اس کو آباد کیا، مسلمانوں نے وہاں سے بتوں کو ختم کیا، مسلمانوں نے صفا مروہ کے بت ہٹائے۔ تو یہ اس اعتبار سے دیکھیے کہ وما کان من المشرکین، اللہ نے یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہہ دی۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ، للذین اتبعوہ، البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی اتباع کی، اس کی پیروی کی، اس کے نقش قدم پر چلے۔ وہذا النبی، اور یہ مرکب اشاری لے کے آیا، ھذا النبی، یہ نبی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ آپ حج کے اعتبار سے دیکھیں، آپ قربانی کے اعتبار سے دیکھیں، آپ اطاعت کے اعتبار سے دیکھیں، آپ دوستی کے اعتبار سے دیکھیں، آپ قربانی کے اعتبار سے دیکھیں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے طور طریقے کو اپنایا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اس میں صحابہ کرام کی لسٹ بھی آ گئی ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار کے ساتھ بہت سخت ہیں اور آپس میں وہ رحم دل ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد ہے، جو قرآن نے یہاں یہ بیان کیا۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ یہ ولی ہونا، دوست ہونا کوئی نئی مخلوق نہیں ہوتی، یہ تو ہر وہ شخص جو سنا اور مانا، جس نے سنا اور مانا ایمان لایا، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تو ہر ایمان والے کا دوست ہے، سنے اور مانے۔ ادھر ہم آج کے دور میں ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، ادھر اذان سنی، ادھر مسجد میں پہنچ گئے تو ایمان والا ہوا۔ اصل تو ایمان کا ٹیسٹ یہی ہے۔ جو شخص دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر پنجگانہ نماز کا تکبیر اولیٰ کا پابند ہوتا ہے، اذان کے ساتھ جاتا ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے، اور جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان حشر میں، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تو مومنوں کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔